آپ سب کو میرے تہہ دل سے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آپ دیکھو، جب ہم اپنی نظر 1300 سال پہلے یا 1000 سال پہلے یا 1400 سال پہلے دہراتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں تب بھی وہی اللہ تھا، تب بھی وہی محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تب بھی وہی رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تب بھی وہی قرآن تھا، تب بھی وہی احادیث تھے، تب بھی وہی دین تھا، اور تب بھی وہی اسلام تھا۔ اور آپ تب کے مسلمان دیکھیں جن کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میری جان جائے دین کے خاطر، آئی ڈونٹ کیئر، میرا مال جائے، آئی ڈونٹ کیئر، میری زمین جائے، میرا جائیداد جائے، کوئی کم نہیں تھا۔ ان کا مشن ایک تھا، ان کا مقصد ایک تھا کہ میری جوانی، میرا جسم، میرا مال، میرا اولاد یا میرا ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے۔ یہ ان کا لیول آف ایمان تھا۔ اب آئیے ہمارے اس وقت میں دیکھتے ہیں، آج دیکھیں آپ، اللہ بھی وہی ہے، رسول بھی وہی، قرآن بھی وہی، کتابیں بھی وہی، دین بھی وہی، اور اسلام بھی وہی۔ اگر فرق کہیں نظر آ رہا ہے تو وہ ہم میں آ رہا ہے، مسلمانوں میں آ رہا ہے، اور کہیں نہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے فجر کے ٹائم اپنے بستر کو چھوڑ کے اللہ کے لیے 10 منٹ نکالیں۔ ہم اپنی اولاد کو جگائیں کہ بیٹا ٹائم ہو گیا۔ آج کی ماں دیکھتی ہے اولاد دھیرے دھیرے سے اس کا دروازہ 8 بجے کھول کے چیک کرتی ہے جاگا ہے یا نہیں۔ اگر سویا ہوا ملا تو کہتی ہے ابھی سویا ہے، سونے دو، خود ہی جاگ جائے گا۔ یہ ٹینشن نہیں ہے کہ اس کی جوانی نکل رہی ہے، اس کا وقت نکل رہا ہے۔ یہ ڈفرینس ہے۔ تو آپ دیکھیں اب جب رزلٹ کا وقت آئے گا، جب حساب کتاب کا وقت آئے گا، ہم ہی لوگ ہوں گے جو اس پسینے میں غرق ہوئے ہوں گے۔ کئی اپنے پیروں تک پسینہ ہوگا، کئیوں کو گھٹنوں تک ہوگا، کئیوں کو ناپی تک ہوگا، اور کئیوں کو سینے کے لیول تک، گردن تک ہوگا، کئی اس میں کچھ گرے ہوں گے، کچھ ایک غرق ہو گئے ہوں گے۔ تو ہم ہوں گے وہ، کیونکہ یا تو اللہ کا کام کرنا ہے تو یا پھر تیار رہنا ہے اس عذاب کے لیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وہ عذاب جو بڑا ہی دردناک ہے۔ یہ دنیا کی آگ نہیں ہے، وہ آگ، اس کے بارے میں بات کریں گے آگے ہم۔ وہ تکلیف جو اللہ تعالیٰ دے گا اس بندے کو، وہ کیوں دے گا تکلیف، کیا ملے گا اللہ تعالیٰ کو ہمیں تکلیف دے گی، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ ہمیں تکلیف کیوں دے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دی ہے، وی آر فری، ہم پہ چھوڑا ہے اس نے کہ تو کر اپنے حساب سے۔ تجھے کھلاؤں گا میں، پلاؤں گا میں، تجھے زندہ میں رکھوں گا، سانسیں میں دوں گا، بٹ تو اس سرکل سے باہر مت جانا جو سرکل میں نے تجھے پرووائڈ کیا ہے۔ لیکن ہم یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم جب سوچ بھی نہیں رہے ہیں تو ہم کیسے اس راستے پہ آئیں گے جو راستہ ہمیں دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو راستہ ہمیں دکھایا تھا قرآن نے، اور جو راستہ ہمیں بتایا تھا اس اللہ نے۔ ہم جب پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم سوچ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں آنے کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تھام لیتا، لیکن ہم کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں۔ میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ دیکھیں ہر چیز ہم نے یہاں ہی چھوڑنی ہے۔ ابھی لیپ ٹاپ کھلا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر جان نکال دی تو یہ کھلا ہی رہے گا۔ میرا بھائی آ کے اس کو بند کرے گا، پھر میری بہن، میرا باپ آ کے اس کو بند کرے گا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہے گی جب میری نظر حضرت اسرائیل کی طرف پڑے گی، میں لیپ ٹاپ بند بھی نہیں کر سکتا، میں اپنے فون کو آف بھی نہیں کر پاؤں گا، فون کھلا ہی رہے گا، مووی چل رہی ہوگی اس میں، اور روح کہیں 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا ہوگا، مووی چل رہی ہوگی، گانا چل رہا ہوگا۔ مائی ڈیئر فرینڈس، یہ ہماری جان اتنی پرماننٹ نہیں ہے۔ ہم رات کو سوتے ہیں تو اپنا سیل فون ٹیبل پہ رکھتے ہیں،
یا ایک سگریٹ جو ہوتا ہے ہمارے پاس، اس کو ٹیبل پہ رکھتے ہیں، اس میں گارنٹی ہے وہ صبح وہاں پہ ملے گا، کہیں نہیں جائے گا وہ. لیکن جو ہماری جان ہے اس میں گارنٹی نہیں ہے. کاغذ کا تنکا آپ رکھ لو، وہ ملے گا صبح، وہ 4 دن بعد، 8 دن بعد، 10 سال بعد بھی ملے گا، 20 سال بعد ملے گا. لیکن یہ جان، وہ کسی نے کیا بات کہی ہے، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیاں ہے فاصلہ ایک سانس کا. ان دو جہاں کے درمیاں ہے فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں. بس ایک اتنی ہی اوقات ہے اس زندگی کی، اس جان کی، ایک سانس کی جتنی اوقات ہے. رکی تو وہ جہاں، چل رہی ہے تو یہ جہاں، بس دیٹ از اٹ. قرآن نے ہمیں بڑی جگہوں پہ واضح کر کے بتایا. بات کریں گے انشاءاللہ آگے، ہم ہر چیز کے بارے میں بات کریں گے. آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ جڑے رہیں. میرا کوئی مقصد نہیں ہے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آنے کا. آئی ڈونٹ وانٹ اینی فیم، آئی ڈونٹ وانٹ اینی فائنینشیل سپورٹ. آئی ایم آلریڈی بلیسڈ الحمد للہ رب العالمین. بس میرا ایک ہی مقصد ہے، کل کو جب اللہ مجھے پوچھے گا ان عمرہ فیما افنا، بتا تیری عمر کہاں ضائع ہوئی، تو میرا جواب ہونا چاہیے کہ یا اللہ، آپ کے بندوں کو یہ چیز، آپ کی بڑائی بیان کرتے کرتے میری جوانی ختم ہو گئی. دیٹ از وائی آئی ایم ہیئر. ادروائز میرا کوئی مقصد نہیں تھا فیم کمانے کا. میں نہیں چاہتا کہ لوگ واہ واہ کریں. میرے بھائیوں، ختم ہونا ہے، ہر چیز نے مٹنا ہے. ماں باپ کی محبت، یہ گھر، یہ بیڈ، یہ صوفہ، یہ ہوائی جہاز میں سفر، سب ختم ہونا ہے ایک بار. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری طرف آؤ گے، میری عبادت کی طرف آؤ گے، بس یہ جوش کا جو تمہارا پیریڈ ہے نا، اس کو ختم تو ہونے دو. تم سب میری طرف آؤ گے، تم عبادت کی طرف آ جاؤ گے، بس یہ جوش کا جو پیریڈ ہے نا، اس کو ختم ہونے دو. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو میرا مقصد ہے کہ یہی جو جوش کا پیریڈ ہے نا، یہی جو جوش کا ٹائم ہے نا، یہ اللہ کی راہ میں نکل جائے. اس میں ہم اللہ اللہ کرتے رہیں، اس میں ہم اللہ کو خوش کرتے رہیں، تاکہ ہمیں کل بڑھاپے میں یہ افسوس نہ ہو کہ یار میری زندگی ضائع ہو گئی ہے. اب میں مصلی پہ، بزرگ ہو کے میں مصلی پہ آیا ہوں. تب بھی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. میری رحمت میرے غضب سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی آئے، میں معاف کر دوں اس کو، لیکن آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. جو جہاں پہ ہے وہ آئیے اللہ کی طرف، توبہ کریے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے راستے کی طرف بزی کر دیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں چاہوں کہ میں انسان کو گناہ کرنے کے بعد ترنت سزا دوں، تو سب سے پہلے پتہ ہے کس کو سزا دوں گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو سزا دوں گا جو میری رحمت سے نا امید ہوتا ہے. میں اس کو سزا دینا، سب سے پہلے اس کو سزا دینا پسند کروں گا. تو اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی مت ہونا. بس اسی میں کامیابی ہے. یہی ہمارا اصل مقصد ہے. ہماری منزل یہ دنیا نہیں ہے، ہماری منزل کچھ اور ہے، جہاں ہم نے فار ایور رہنا، جہاں ہم مریں گے بھی نہیں. موت کی تمنا کریں گے جہنم میں لوگ. اللہ کا عذاب، جب ہمیں وہ عذاب جھیلنا پڑے گا نا، تو ہم موت کی تمنا کریں گے. موت کے لیے ہم پکاریں گے، موت کہاں ہے، موت کہاں ہے، کہاں ہے موت، کیوں نہیں آ رہی مجھے موت. لیکن میرے دوستو، تب موت نہیں آئے گی. تب اللہ تعالیٰ نے موت کو ذبح کر دیا ہوگا انسانوں کے سامنے کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی. جنت والے جنت میں فار ایور، جہنم والے جہنم میں رہیں گے. تو مائی ڈیئر فرینڈز، یہ دنیا کھیل تماشا ہے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی. یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو میرے دوستو، آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. اور میری خواہش رہے گی کہ آپ، بس ہم نے تھوڑا سا ایفرٹ پٹ کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تھام لے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو، میرا کام ہے پھر تمہیں کامیاب کرنے کا. آپ دیکھیں، ہمارا جب کوئی انسان اگر کھڈے میں گر جاتا ہے یا کسی بھی چیز میں گر جاتا ہے، تو ہم اس کو روپ پکڑا دیتے ہیں، رسی پکڑا دیتے ہیں کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ اور میں تجھے کھینچ لوں گا اوپر، تو اوپر آ جائے گا. اور وہ مضبوطی سے پکڑتا ہے، ہم اس کو اوپر لے آتے ہیں. اگر وہ اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑے گا تو وہ کبھی نہیں اوپر آئے گا، وہ وہیں رہے گا. تو ہم نے اس روپ کو، رسی کو پکڑا نہیں ہے. مضبوطی سے پکڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کھینچ لے گا. اور پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟
پھر ہم اس کو اوپر لاتے ہیں، پھر اس کو اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں، اب تو آ جا، اب تو کامیاب ہو گیا۔ تو سیم کنسیپٹ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَسِّمُ بِحَبْلِ اللَّهِ، میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو، پھر کہتے ہیں وَتَسِّمُ بِاللَّهِ، اب مجھے مضبوطی سے پکڑو۔ تو مائی ڈیئر فرینڈس، اس اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑیں گے، اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اور یہاں بھی کامیابی اور وہاں بھی کامیابی ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔